بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، سورۃ الجمعہ سیکھنے کا سلسلہ ہمارا جاری تھا۔ اب تک سورۃ الجمعہ کی 8 آیتیں تجوید و قرات کے قوانین کے مطابق صحیح تلفظ اور مخارج کی درست ادائیگی کے ساتھ سیکھنے میں ہم کامیاب ہوئے۔ آج مزید کچھ آیتیں سیکھیں گے۔ آج ہماری سورۃ الجمعہ مکمل ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی قرآن پاک صحیح تلفظ اور مخارج کی درست ادائیگی کے ساتھ تجویدی اصولوں کو سمجھتے ہوئے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یا ایہا الذین، یہاں پر کھڑی حرکت ہے اور کھڑی حرکت کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہے، اسے 2.5-3 الف تک یعنی تقریباً 2-3 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے۔ یاد رکھیں مشدد حرف کو ذرا رک کر ادائیگی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہ دونوں الف جو درمیان میں ہیں ان کو نہیں پڑھا جائے گا۔ ہا کی آواز حلق کے نچلے حصے سے ادا کریں گے۔ زال کو بغیر سیٹی کے ادا کریں گے۔ زبان کا سیرہ اور سامنے والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے زال ادا ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا، یہاں حمزہ پر کھڑی حرکت ہے، اسے بھی 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، اور یہاں پر مد منفصل ہے، اسے 2.5-3 الف تک یعنی تقریباً 2-3 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آمنوا اذا نودی، یہاں پر زال جو ہے بغیر سیٹی کے ادا کریں گے۔ الف مدہ ہے، اسے 1 الف تک لمبا کریں گے۔ اذا نودی، یہاں پر واو مدہ ہے، اسے بھی 1 الف تک تقریباً 1 سیکنڈ کے قریب لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اذا نودی للصلاة، صاد کی آواز پر ہوگی، یہاں پر لام کو ادا کریں گے، واو نہیں پڑھی جائے گی، اور لام پر کھڑی حرکت ہے، اسے بھی 1 الف حروف مدہ کی طرح یعنی تقریباً 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ للصلاة من یوم الجمعة، نون کے بعد یا حروف یرمالون میں سے ہے، ادغام کریں گے یعنی ملا کر اور غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من یوم الجمعة، جمعاتی نہیں پڑھیں گے، میم ساکن نہیں بلکہ میم کے اوپر پیش ہے، اس کو جمعاتی میم پر پیش پڑھیں گے، اور عین کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے نمایاں ادا کریں گے۔ من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر اللہ، فاسعوا، سین میں سیٹی کی آواز نمایاں ہوگی، فا کو سین سے ملائیں گے، فاسعوا، اور عین کی آواز بھی نمایاں ادا کریں گے۔ الی ذکر اللہ، زال کو بغیر سیٹی کے پڑھیں گے، را کی ادائیگی باریک ہوگی، لفظ اللہ کو بھی باریک پڑھیں گے، ذکر اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک آواز ہوگی، ذکر اللہ وذروا البیع، زال کو بغیر سیٹی کے پڑھیں گے، را کو پر ادا کریں گے، را کو لام کے ساتھ ملائیں گے، واو اور الف کو نہیں پڑھیں گے۔ وذروا البیع، یہاں پر عین ساکن ہونے کی وجہ سے سکون عارضی آئے گا اور مد لین عارض ہوگی، اور عین کی آواز بھی نمایاں ہوگی۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ،
ذالکم خیر لکم، ذالکم بغیر سیٹی کے ادا کریں گے ذال کو، کاف کی آواز باریک ہوگی، خیر لکم، خا کو بھی پر پڑھیں گے، را کو بھی پر آواز میں پڑھیں گے، کاف کی آواز باریک ہوگی، خیر لکم ان کنتم، یہاں بھی نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں بھی نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، دونوں جگہوں میں نون ساکن کی آواز ناک میں لے جا کر ادا کریں گے، اخفا کریں گے، اس کی آواز کو ظاہر نہیں کریں گے، ان نہیں پڑھیں گے، ان کنتم تعلمون، عین کی آواز نمایاں ہوگی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، ذال کو بغیر سیٹی کے پڑھیں گے، قاف اور ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اسی طرح صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، ان کو پر ادا کریں گے، قضیت الصلاۃ فانتشروا، نون ساکن میں اخفا ہوگا، را کو پر ادا کریں گے، فانتشروا فی الارض، را اور ضاد دونوں کو پر پڑھیں گے، فی الارض، وَابْتَغُوا، با ساکن میں قلقلہ ہوگا، غین کو پر پڑھیں گے، غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا، اس کو گاف کی طرح نہیں پڑھیں گے، وَابْتَغُوا نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کی آواز سافٹ ہوگی، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، ضاد کو پر پڑھیں گے، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، فَضْلِ اللَّهِ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذال کو بغیر سیٹی کے پڑھیں گے، وز نہیں پڑھیں گے بلکہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کاف کی آواز باریک ہے، را کو پر ادا کریں گے، واو اور دونوں الف کو نہیں پڑھا جائے گا، را کو یہاں لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہاں لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، سا میں بغیر سیٹی کی ادائیگی ہوگی، را کو پر پڑھیں گے، لام کے ساتھ ملائیں گے، لام بھی مشدد ہے، یہاں بھی لام مشدد ہے، دونوں کو ذرا رک کر ادائیگی کریں گے، عین کی آواز بھی نمایاں ہوگی، کثیرا لعلکم تفلحون، ہا کی آواز نمایاں کریں گے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ واللہ خیر الرازقین، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، یہاں ذال کو بغیر سیٹی کے ادا کریں گے، را کی آواز پر ہوگی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا، یہاں پر چھوٹا سا نون آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس نون کو اگلے نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور اس نون میں اخفا بھی کریں گے، ضاد کی آواز پر ہوگی اور یہاں پر مد منفصل ہے، اسے 2-3 سیکنڈ تک لمبا کر کے بھی پڑھیں گے، دراصل یہاں پر 2 زبر کی تنوین تھی اور تنوین کے بعد جب حمزہ وصلی آ جائے تو ملانے کی صورت میں تنوین کے نون کو حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور اوپر چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر نون کو اگلے نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، ہا کی آواز حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوگی، وَتَرَكُوكَ، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے اور کاف دونوں جگہوں میں باریک ہے، وَتَرَكُوكَ
قائما، یہاں پر قوف جو ہے اس کو پر ادا کریں گے، مد متصل ہے، اسے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ قل ما عند اللہ، یہاں بھی قوف کو پر پڑھیں گے، نون ساکن میں اخفا ہوگا، لفظ اللہ کے لام کو پر ادا کریں گے۔ خیر من اللہو، خا کو پر پڑھیں گے، یہاں ادغام ہے ملا کر اور غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہاں نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ہا حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوگا۔ خیر من اللہو ومن التجارہ، نون کو تا سے ملائیں گے، تا مشدد ہے، ذرا رک کر ادائیگی کریں گے، آخر میں گول تا جو ہے یہ وقف کی صورت میں ہا سے بدل کر پڑھیں گے۔ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہاں لفظ اللہ کے لام کو پر ادا کریں گے، خا کو بھی پر پڑھیں گے، را دونوں جگہوں میں پر پڑھی جائے گی، قاف کی آواز بھی پر اور موٹی ہوگی۔ واللہ خیر الرازقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔